ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے ایک نیک ماں کو لائیں۔ اپنے گھر میں جو آپ کی شریک حیات ہونے والی ہے وہ نیک عورت کا انتخاب کریں جو یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہو، جو اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے والی ہو، اللہ رب العالمین کی عذابوں سے ڈرنے والی ہو۔ ویسی عورت کا انتخاب کریں، ویسی عورت کو اپنے گھر میں لائیں تاکہ جب اس کی کوکھ سے آپ کی اولاد جنمے، اولاد پیدا لے تو وہ نیک ہو اور اس کی ماں کے نقش قدم پر چلنے والی ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، لیکن آج ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر سب سے بڑی کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری خاندان اور لڑکی جو ہونا چاہیے شادی کے تعلق سے وہ ہمارے خاندان کی ہونا چاہیے، ہماری برادری کی ہونا چاہیے، دوسری برادری کی نہیں ہونا چاہیے، دوسری خاندان کی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ خاندان جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے وہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعل بینکم قبائل۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کی آیت کے اندر کہا کہ ہم نے تمہیں ایک انسان یعنی آدم اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا ہے اور تمہیں ہم نے قبیلوں میں بانٹا ہے، تمہیں ہم نے خاندانوں میں بانٹا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج انسان خاندان تلاش کرتا ہے۔ اگر ایک نیک بیوی ہے، نیک لڑکی ہے، لیکن اگر اس کی خاندان کی نہیں ہے تو ہزاروں خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں لیکن اس کو انسان ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کو پسند نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم یاد کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور آپ کی 4 بیٹیاں الگ الگ خاندان میں گئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بنو امیہ میں ہوئی، حضرت ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی جو ہے بنو امیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔ یعنی خاندان الگ ہو گیا۔ خاندان ہمیں میرے بھائی اور بزرگوں اونچا اور نیچا نہیں کرتا۔ خاندان میں شادی کرنا اچھی بات ہے لیکن اس کو واجب قرار دینا یا فرض قرار دینا یہ جائز بالکل نہیں ہے، یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ان میں سے صرف ایک بیوی آپ کی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا صرف آپ کی خاندان کی عورت تھی، یعنی آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ باقی جو بھی آپ کی بیویاں تھیں وہ الگ الگ خاندان سے تھی، الگ الگ برادری سے تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے شادی کی ایک عورت تو آپ کی یہودیوں سے تھی، یہودی سردار کی بیٹی تھی صفیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ یہودی سردار کی بیٹی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی دینداری دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین کہ جب عورت کی شادی ہوتی ہے نا، عورت کی کسی کی شادی کی جاتی ہے تو 4 چیزیں خاص کی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ مال بھی دیکھا جاتا ہے، خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فوراً کہا فاظفر بذات الدین کہ تمہیں اے مسلمان ہو تم جب شادیاں کرو نا، جب بھی تم شادی کرو تو تم اپنے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ تم دین کو سب سے اوپر ترجیح دینا۔ مال سے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے مال سے منع نہیں کیا، دولت سے منع نہیں کیا، خوبصورتی سے منع نہیں کیا، حسن و جمال سے اور خاندان سے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں ذکر کیا فاظفر بذات الدین کہ تم دین کو سب سے اوپر رکھنا، کیونکہ اگر تم دیندار عورت کو لاؤ گے، دیندار نیک اور خاتون کا اگر انتخاب کرو گے تو تمہارے گھر میں بھی نیک اولاد ہوگی، نیک اولاد ہو کر وہ تمہاری اس عورت کی یعنی تمہاری بیوی کے کہنے پر چلے گی، اس کے نقش قدم پر چلے گی۔ آج دیکھیے آج ہلاکت کا سبب یہی بن چکا ہے کہ آج نیک عورتیں نہیں ہیں، اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہیں، آج اس لیے ان کے بچے بھی ویسا پیدا ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں ویسے ہی بچے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، نیک راستے پر نہیں چل رہے۔ تو تربیت اولاد جو ہے بہت ضروری ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ آج دین معیار اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني